شراب کی کیری کرنے والا، شراب کو سرو کرنے والا اور اس کی معاونت کرنے والا شراب پینے والے کی طرح ہی ہے، العیاذ باللہ۔ اسی طرح میرے بھائیو بے شمار اور چیزیں ہیں۔ یہ پان سگریٹ کی دکانیں جو کرتے ہیں، انہیں اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ یہ رزق حلال نہیں کما رہے، یہ رزق حرام دن رات محنت کرنے کے باوجود اپنی اولاد کو حرام کھلا رہے ہیں، کیونکہ جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کی تجارت کوئی بھی حلال نہیں کیا تھا۔ جب شراب حرام ہو گئی تھی تو بعض صحابہ نے پوچھا تھا کیا ہم اپنے غیر مسلم دوستوں کو دے سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ کسی نے کہا کیا ہم اسے بیچ دیں؟ آپ نے فرمایا اس کی تجارت بھی نہیں ہو سکتی۔ جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہوا ہے، آپ دیکھیں کہ آج کل یہ پالتو کتوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، پالتو بلیوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی خرید و فروخت رسول اللہ نے نام لے کے حرام کیا تھا، لیکن ہم کر رہے ہیں، مسلمان بھی ہیں اور کرتے ہیں۔ اگر کوئی منع کرے تو کہتے ہیں جی ہماری محنت ہے۔ کیا جو شراب تیار کرتے ہیں ان کی محنت نہیں تھی؟ تو میرے بھائیوں، اگر خدا نخواستہ ہم نے رزق حرام کا رستہ اپنایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاد رکھیں جس نے ایک لقمہ حرام کھایا، صرف ایک لقمہ حرام کھایا، زیادہ نہیں، اللہ 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتے۔ تو اگر ہماری زندگی کے معاملات ہی حرام پہ چلتے ہوں تو کیا ہوگا ہماری نمازیں کہاں جائیں گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ طیب لا يقبل الا الطیب، لوگو اللہ پاک ہے، پاک کے علاوہ کسی چیز کو پسند نہیں کرتا۔ پھر فرمایا اللہ نے جو رسولوں کو حکم دیا وہی اہل ایمان کو حکم دیا۔ رسولوں کو حکم کیا دیا؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولوں ہمیشہ پاک چیز کھانا اور نیک عمل کرنا، اور اہل ایمان کو بھی یہی حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو تمہیں اللہ نے رزق دیا ہے اس میں صرف پاک چیز کھانا، حرام چیز کو نہ کھانا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ بڑا سخت معاملہ ہونے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کا دن جو 50,000 سال کا دن ہوگا، ابن آدم اپنے دونوں قدموں میں ایک قدم کو بھی ہلا نہیں سکے گا جب تک 4 چیزوں کا جواب نہیں دے لے گا۔ پہلا سوال ہوگا، اللہ رب العزت خود پوچھیں گے میں نے تمہیں زندگی دی کہاں بسر کی؟ ہمیں اپنی زندگی کا جواب دینا ہوگا۔ دوسرا سوال ہوگا میں نے جوانی دی کہاں برباد کی؟ ہمیں اپنی جوانی کا جواب دینا ہوگا۔ پھر تیسرا سوال یہ ہوگا مال کمایا کہاں سے تھا؟ چوتھا سوال یہ ہوگا پھر خرچ کہاں کیا؟ اگر ہم مال کما لیتے ہیں حلال ذرائع سے لیکن اسے خرچ ایسے ذرائع پہ کرتے ہیں جو جائز نہیں ہے تو تب بھی ہم سے پوچھ ہوگی۔ زندگی کے معاملے میں ایک پوچھ ہے، جوانی کے معاملے میں ایک سوال ہے، مال کے معاملے میں 2 سوال ہیں، کمایا کہاں سے تھا اور خرچ کہاں کیا تھا۔ نہ ہم کمانے کے معاملے میں آزاد ہیں نہ خرچ کرنے کے معاملے میں آزاد ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم خود اپنی ذات کے متعلق، اپنے ارد گرد ماحول کے متعلق دیکھیں، کیا ہم اس معاملے میں اتنے محتاط ہیں جتنا ہمیں ہونا چاہیے تھا؟ میرے بھائیو، اگر ہم اپنے اسلاف کی تاریخ کو پڑھیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ نے اپنے ایک غلام سے مکاتبت کی۔ مکاتبت یہ ہوتی ہے کہ غلام کہتا ہے کہ آپ مجھے آزاد کر دیں، میرے ساتھ طے کر لیں، میں اتنی مدت میں اپنی قیمت آپ کو ادا کر دوں گا، لیکن اس کے لیے آپ مجھے وقت دیں کہ باہر مزدوری کر کے میں پیسے اکٹھے کر کے آپ کو جمع کر کے دیتا رہوں گا، پھر آپ مجھے آزاد کر دیں۔ اسے عربی زبان میں مکاتبت کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے ایک غلام سے مکاتبت کر لی کہ ٹھیک ہے میں تمہیں آزاد کر دوں گا، جاؤ مزدوری کر کے مجھے پیسے لا دو۔ وہ روزانہ مزدوری کرتا، جب وہ پیسے لے کے آتا تو حضرت ابو بکر اس سے پوچھتے کہاں سے لائے ہو؟ وہ بتاتا، اگر وہ درست طریقے سے مزدوری کر کے کما کے لایا ہوتا تو حضرت ابو بکر اسے وصول کر لیتے، وگرنہ نہیں کرتے تھے۔
ایک دن ایسا ہوا وہ کھجوریں کچھ لے کے آیا اور اس نے آ کے حضرت ابوبکر کو دی، تو اسی وقت افطاری کا وقت ہو گیا۔ اذان کی آواز آئی، حضرت ابوبکر نے پوچھنے سے پہلے ہی وہ کھجور پکڑی، منہ میں ڈالی اور روزہ افطار کر لیا۔ اور جب آپ نے افطار کر لیا پھر پوچھا یہ کھجوریں کہاں سے لے کے آئے ہو؟ اس نے کہا جی جاہلیت کے اندر جب میں مسلمان نہیں تھا، میں نے فلاں بستی کے اندر جو ہے جھوٹ موٹ کہانت کی تھی، نجومی بن کے کہا تھا تیرے گھر پتر ہوئے گا، کرنا خدا کا ان کے گھر بیٹا ہو گیا، انہوں نے اس خوشی میں مجھے یہ تحفہ دیا ہے۔ اب جو کہانت ہے نجومی، زانیہ عورت اور گانے والی عورت، ان تینوں کی اجرت حرام ہے۔ جو عورت پیشہ کر کے اپنی اجرت لیتی ہے، یعنی بدکاری کر کے اجرت لیتی ہے، جو عورت گانا گا کے اپنی اجرت لیتی ہے، اور وہ شخص جو نجومی بن کے لوگوں کو غیب کی خبریں بتا کے اجرت لیتا ہے، ان تینوں کی کمائی حرام ہے۔ حضرت ابوبکر نے اسی وقت انگلی ڈالی، الٹی کرنے کی کوشش کی۔ اب روزہ، سارا دن کی بھوک اور پیاس، ایک کھجور کھانے سے وہ کہاں باہر نکلتی ہے؟ تو ایک روایت میں آتا ہے انہوں نے کچھ پانی پی کے الٹی کرنے کی کوشش کی۔ اسی اثناء میں غالباً حضرت عمر آ گئے، انہوں نے کہا ابوبکر اللہ آپ پہ رحم کرے، کیوں اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو؟ کہنے لگے عمر ہلاکت میں نہیں ڈال رہا، ہلاکت سے اپنے آپ کو بچا رہا ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جو لقمہ حرام کھایا اس حرام